زرتشی مذہب کو پارسی مذہب بھی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی بہت سارے پارسی فالوورس ہیں. زرتشی مذہب جسے پارسی مذہب بھی کہا جاتا ہے دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک مذہب ہے. اس کی بنیاد حضرت زرتشت نے رکھی جنہیں فارسی میں زرادشت کہا جاتا ہے. یہ مذہب اہورا مزدا کو واحد خدا مانتا ہے. حضرت زرتشت نے گو کہ اس دور میں لوگ بتوں کی اور بہت سارے حیوانات کی پوجا کیا کرتے تھے. تو وہاں پہ حضرت زرتشت نے آ کر ان کو ایک خدا اہورا مزدا کو ماننے کی طرف، اس کی توحید کی طرف ان لوگوں کو راغب کیا اور خیر و شر کی ازلی جنگ، آخرت اور نجات دہندہ کے عقیدے ان لوگوں کے ہاں رائج لے کر آئے. اب ہم گفتگو کرتے ہیں حضرت زرتشت نبی کی تاریخ پیدائش اور زندگی کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن اکثر محققین کا ماننا ہے کہ وہ تقریباً 1200 یا 600 قبل مسیح موجود تھے. زرتشت نبی نے ایران، خاص طور پر موجودہ ایران، افغانستان اور مشرق وسطی جو ہے وسطی ایشیا کے علاقوں میں تبلیغ کی. زرتشت نبی نے روایتی ایرانی دیوتاؤں کو رد کر کے ایک واحد خدا اہورا مزدا کی عبادت کی تعلیم دی. اب اس کی تھوڑی سی تاریخ کی طرف ہم اگر چلے جاتے ہیں کہ زرتشی مذہب جو ہے پہلے خامنشی سلطنت جو تھی 550 قبل مسیح سے لے کر 330 قبل مسیح جو کے دور میں ان کا سرکاری مذہب رہا ایرانیوں کا. پھر ساسانی سلطنت کا جو دور ہے اس ساسانی سلطنت میں بھی زرتشیوں کا مذہب جو ہے، اور پھر جب ایران کے اندر اسلام کی تبلیغ پہنچی، اسلام کی روشنی پہنچی، تو وہاں کے لوگوں نے پھر زرتشی مذہب کو ترک کر کے اسلام قبول کیا. اب قبل اس سے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک زرتشی کتابوں میں سے دکھاؤں تو تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے میں زرتشت مذہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ جب میں اپنے موضوع پہ جب گفتگو کروں گا تو میرے سامعین کو علم تو ہونا چاہیے کہ نا ہم کن کتابوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہندو مذہب کی جو زرتشی مذہب کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ اوستا ہے. یہ ان کی سب سے مقدس کتاب مانی جاتی ہے اور یہ حضرت زرتشت نبی کی تعلیمات پر مشتمل ہے. اصل اوستا بہت بڑی کتاب تھی. زرتشت مذہب کی تاریخ کی کتابوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ اصل اوستا جو تھی ایک بہت بڑی کتاب تھی، لیکن سکندر اعظم کی نے جب ایران پر حملہ کیا اور ایران کو فتح کیا تو اس دوران اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا، اور بعد میں ساسانی دور میں اسے دوبارہ مرتب کیا گیا. موجودہ اوستا کا صرف ایک حصہ باقی ہے جو 21 کتابوں جسے وہاں زرتشت مذہب کے لوگ نسک کہتے ہیں پر مشتمل ہے. اب موجودہ اس وقت اس کے صرف 5 حصے محفوظ ہیں. اب 5 حصوں میں جو سب سے پہلا حصہ، جو 5 حصے موجود ہیں اوستا کے، اس میں ایک یسنا اور ویسپرد، وینیدیت، یشت اور خوردہ اوستا، یہ اس کے 5 حصے موجود ہیں. امید ہے کہ میرے سامعین زرتشت مذہب کو اور ان کی جو کتابیں ہیں مذہبی کتابوں کو سمجھ چکے ہوں گے. اب زرتشت مذہب کے اندر ان کی کتابوں کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو مختلف اشارات پائے جاتے ہیں، ان میں اشارات تو اوستا کے اندر بھی ہیں، اور اوستا کے بعد ان کی جو تفسیری کتب ہیں، اوستا کی تفاسیر بھی موجود ہیں. اس کی تفاسیری کتب میں زند اوستا اور بندہشن اور دساتیر، یہ 3 ان کی موجود ہیں تفاسیر، اور ان کے اندر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. ان تمام کتابوں کا جب ہم لوگ اوستا کا، زند اوستا، دساتیر اور بندہشن کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے ہاں ایک نجات دہندہ کا کانسیپٹ موجود ہے جسے وہ سیویئر یا سوشیانت کے نام سے پکارتے ہیں. ان کے ہاں بہت ساری پیشگوئیاں کے اندر
سوشیانت کا تصور موجود ہے. سوشیانت کو اب سوشیانت کی ہم وضاحت کی طرف جائیں تو اوستائی زبان میں سوشیانت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانے والا یا نجات دینے والا. زرتشتی روایات میں سوشیانت ایک آنے والے پیغمبر کا لقب ہے جو دنیا میں حق و انصاف قائم کرے گا اور بدی کا خاتمہ کرے گا. بعض علماء کے مطابق یہ اوصاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہو بعین ہی صادق آتے ہیں. اوستا میں سوشیانت کا ذکر اب آپ کے سامنے جو میں بیان کرنا چاہوں. اوستا ان کی جو سب سے بڑی مذہبی کتاب ہے اس کے پہلے حصے میں یسنا میں اوستا کا ایک حصہ ہے یسنا. اس کے اندر ذکر جو موجود ہے وہ پیش گوئی یہ ہے کہ وہ جو دنیا میں سچائی کو دوبارہ زندہ کرے گا اور جھوٹے عقائد اور بدی کا خاتمہ کرے گا. یسنا چیپٹر 3 آیت 46. یہاں ایک نبی کا ذکر موجود بیان کیا گیا ہے, پیشگوئی کی گئی ہے کہ جو دنیا میں حق و باطل کے آنے کے بعد اس کو سچائی عام کرے گا اور سچائی سے اس دنیا کو بھر دے گا اور باطل کو مٹا دے گا. یہ پیشگوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بہت مماثلت کھاتی ہے. اب یہاں پر ایک موجود یہاں پر ہے. اب ہم لوگ بیان کرتے ہیں فروردین یشت میں سوشیانت کا کانسیپٹ. فروردین یشت چیپٹر 13 آیت 129 میں کہا گیا ہے کہ خدا نے دنیا کے لیے نجات دہندگان مقرر کیے ہیں. ان میں جو نجات دہندگان کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا سوشیانت ہوگا جو خدا کا بھیجا ہوا نجات دہندہ ہوگا اور جو دنیا میں روشنی, سچائی اور نیکی کو عام کرے گا. یہ زرتشتی تصور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور مشن سے مشابہت رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی دنیا کو توحید اور حق کی روشنی سے منور کیا تھا. اچھا, اب سوشیانت کا کانسیپٹ جو ہے وینیداد جو ایک اور چیپٹر ہے اوستا کا, اس میں موجود ہے جو کہ اوستا کا قانونی اور اخلاقی حصہ ہے. سوشیانت کے اندر اس میں موجود ہے کہ سوشیانت آخری زمانے میں آئے گا اور اس کی مدد سے دنیا میں جھوٹ اور برائی کو ختم کیا جائے گا. وینیداد چیپٹر 5 آیت 19. یہ عقیدہ اگر ہم لوگ اس دیکھا جائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس روئے زمین پر کو کسی نے بھی حق اور باطل پہ حق و غلبہ نہیں دیا اور انہوں نے ہی برائی کو ختم کیا. گو کہ یہ پیشگوئی اگر ہم لوگ اس پہ تفکر کریں تو یہ امام مہدی علیہ السلام کے اوپر بھی بہو بعین ہی اطلاقات کرتی. اب تفاسیر جو ہے اوستا کی تفاسیر کے اندر اس کی جو پہلی تفسیر ہے زند اوستا میں ذکر موجود ہے. وہاں پر بھی ایک آخری نجات دہندہ کا ذکر موجود ہے. زند اوستا میں موجود ہے کہ وہ ایک نبی ہوگا جو دشمنوں کو زیر کرے گا, بت پرستی ختم کرے گا اور سچائی کو غالب کرے گا. یہ اوصاف بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہو بعین ہی صادق آتے ہیں. اب ایک اور جگہ پہ موجود ہے کہ جس کا نام فاتح سویشنت ہوگا اور جس کا نام استوت ایریٹا ہوگا. جو سویشنت ہوگا کیونکہ وہ ساری مادی مخلوقات کے لیے رحمت ہوگا. وہ استوت ایریٹا جو عوام اور مادی مخلوقات کو سرخرو کرے گا کیونکہ خود مثل مادی مخلوقات اور زندہ انسان کے وہ مادی مخلوقات کی تباہی کے خلاف کھڑا ہوگا اور وہ پائے مخلوق کے نشے کے خلاف کھڑا ہوگا اور ایمانداروں, بت پرستوں اور اس جیسے لوگوں اور برائی سے کے پیروکاروں اور گناہوں کے خلاف کھڑا ہوگا. اب زند اوستا فروردین یشت سورہ 28 آیت 129. یہ پیشگوئی بعین ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز فاتح تھے بلکہ رحیم بھی تھے.
جبکہ اس نے اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کو، آقا دو جہاں نے اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا تھا، آج آپ سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ سویشنت کے معنی، اب اس میں دو نام استعمال ہوئے ہیں اس پیشگوئی کے اندر۔ جو آخری نجات دہندہ ہوگا اس کو دو ناموں سے پکارا گیا۔ سب سے پہلا نام ہے سویشنت۔ سویشنت کے معنی ہے تعریف کیا گیا۔ اگر ہم ہیسٹنگ کا انسائکلوپیڈیا آف ہیسٹنگ اٹھا کے دیکھیں تو انسائکلوپیڈیا آف ہیسٹنگ نے سویشنت کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس نے یہ کہا ہے کہ اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور عربی میں لفظ محمد کا مطلب بھی تعریف کیے گئے ہیں۔ استوت ایریٹا، استوت ایریٹا لفظ استو سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا سنسکرت اور زندی زبانوں میں معنی ہے تعریف کرنا، اور موجودہ فارسی میں یہ فعل ستودن تعریف کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کو فارسی کے لفظ استدن سے بھی اخذ کیا جا سکتا ہے، جس کے معنی ہے کھڑا ہونا۔ اس لیے استوت ایریٹا کے معنی ہے وہ جس کی تعریف کی گئی، جو ہو عربی لغت میں لفظ احمد سے لفظ احمد کی طرح ہے۔ گو کہ اس پیشگوئی کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام لفظ محمد اور لفظ احمد استعمال کیے گئے ہیں۔ اب زندہ بستہ کے ایک اور چیپٹر زمیاد یاشت، زمیاد یاشت اس کا ایک چیپٹر ہے، وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر آقا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر بیان کیا گیا۔ استوت ایریٹا کے دوست جو شیطان کو ہرانے والے، اچھی سوچ رکھنے والے اور اچھا بولنے والے، اچھے اعمال والے اور اچھے قانون کی پابندی کرنے والے، اور جن کی زبانیں باطل و جھوٹ کا ایک حرف بھی بولنے کے لیے کبھی نہیں کھلی۔ زندہ وستہ چیپٹر زمیاد یاشت، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 95۔ اب یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک نقب استوت ایریٹا کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہاں آپ کے جن صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ان اوصاف کو دیکھا جائے تو یہ اوصاف ہو بہو آقا کے صحابہ پر ہی اطلاق کرتے ہیں۔ اب اگر ہم آتے ہیں دساتیر پہ پیش پہ، دساتیر بھی اوستا کی ایک تفسیر ہے ہندو، ان کے ہاں زرتشتوں کے ہاں بہت معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ وہاں پہ واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک نجات دہندہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عرب سے اٹھے گا، اس کے پیروکار اپنے سروں کو دھوئیں گے اور مخصوص انداز میں نماز پڑھیں گے، وہ قوم کے درمیان امن اور انصاف قائم کریں گے۔ اگر ہم لوگ اس کو بغور مطالعہ کریں تو یہ اوصاف ہو بہو بعین ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق کرتے۔ اب ایک اور جگہ پہ دساتیر کے مطابق ساسان اول، ساسان اول ایک چیپٹر میں ان کے یہاں ایک پیروکار ہیں، ان کے ایک بہت بڑے مذہبی ان کے ہیں مذہبی اسکالرز کہہ سکتے ہیں کہ ساسان اول نے فرمایا دساتیر کے مطابق، جس کا ترجمہ میں ویڈیو کے نیچے اس کی اوریجنل عبارت ہے وہ میں نیچے بیان کر دوں گا، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے: جب ایسے کام ایرانی کریں گے، یعنی جب ایرانی شریعت کو چھوڑ دیں گے اور ان میں ہر قسم کی بدیاں پھیل جائیں گی، تو عربوں میں ایک مرد خدا پیدا ہوگا جس کے ماننے والوں کے ہاتھوں سے ایران کا تاج و تخت، سلطنت اور قانون سب کا سب درہم بھرم ہو جائے گا۔ سرکش و جابر لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور وہ بت کدا یا آتش کدا کی بجائے خانہ آباد یعنی خانہ خدا کو آباد کریں گے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوگا، اور پھر اس خانہ خدا کو بتوں سے پاک کریں گے اور اس خانہ خدا کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھیں گے اور اس کو اپنا قبلہ بنائیں گے۔ یعنی ریگ زار عرب میں حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ جو عبادت خانہ ہے اس میں ستاروں کے بت رکھ لیے گئے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اب اس سے واضح کلیئر نشانی پوری روئے زمین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کہیں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، کہیں انسانی تاریخ کے اندر
یہ اوصاف، یہ نشانیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں نظر نہیں. کسی نے عرب کی سرزمین کو اس طریقے سے ظلم و جور سے نجات نہیں دلائی. حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے خانہ خدا کو بتوں سے پاک کر کے اس کی طرف سجدہ کر کے اسے قبلہ نہیں بنایا. یہ پیشگوئی دساتیر صفحہ نمبر 188 پر موجود ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز میں آپ سے بیان کرتا ہوں. بعض مخالفین نے یہ بات اٹھا، میں نے ایک جگہ جب میں یہ دساتیر کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے وہاں پر ایک تنقید نظر آئی. ایک محقق ہے مصر کے، انہوں نے وہاں پر ایک نقطہ اعتراض اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پیشگوئی مسلمانوں نے خود اس کے اندر ایڈ کی ہے. اور یہ بات اچھا اگر ہم ان کی اس بات کو لیں کہ یہ چیز مسلمانوں نے خود ایڈ کی ہے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اسی پیشگوئی سے جب ہم اس کے اگلے چیپٹر میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر اسی چیپٹر میں اسلام کے زوال کا ذکر بھی موجود ہے کہ اسلام پہلے پوری دنیا میں غالب آئے گا، پھر ایسا ہوگا کہ پوری دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، مرنے کے بعد زوال پذیر ہو گئے، اور زوال پذیر ہونے کے بعد پھر ایک اور نجات دہندہ جو کہ نبی نہیں ہوں گے وہ آئیں گے اور پھر اس کو بھر دیں گے. اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے محترم کہ اگر مسلمانوں نے خود سے اس کو ایڈ کیا ہے تو پھر مسلمانوں کو کیسے اندازہ ہوا کہ بھئی آنے والے دور میں اسلام ہی زوال پذیر ہو جائے گا؟ جو چیز ایڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے موقف کو ثابت کر کے پھر اپنے اس موقف کے رد میں چیز نہیں لکھتا. ایک اور جگہ پہ اندر ایک اور ان کی زرتشوں کی ایک اور کتاب ہے جامع سب نامہ. جامع سب نامہ زرتشی عالم جامع سب کی پیشگوئیوں پر مشتمل کتاب ہے. اس میں وہ اپنی اس کتاب کے اندر جامع سب نامہ میں وہ ایک عرب پیغمبر کے بارے میں لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک رحم دل اور سچے نبی ہوں گے جو تاریکی میں روشنی لائیں گے. ان کے ماننے والے خوشبو استعمال کریں گے اور ان کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے. اب یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مشابہ ہے کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں. خوشبو آقا لگانا پسند کرتے تھے اور ان کا دین دنیا بھر میں پھیل چکا ہے. اب میں نے زرتش مذہب کے اندر جہاں کوشش میں نے آپ کے سامنے، اس کے علاوہ بھی زرتش کتابوں کے اندر اور بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن ان چیزوں کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کے سامنے ابھی جو چیزیں لے کر آیا یہ واضحاً چیزیں تھیں. امید کرتا ہوں کہ جیسے میں نے ہندو کتابوں کے اندر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک نکال کر ہندوؤں کو متوجہ کیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر میری یہ ویڈیو کسی زرتشت مذہب کے پیروکار تلک پہنچے تو اپنی ہی کتابوں کے اندر سے مطالعہ کر کے ذرا تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں اور اپنی ہی کتابوں کے اندر سے مطالعہ کر کے اس حق کو، اس سچ کو تسلیم کریں. والسلام. اللہم صلی علی محمد.